غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گلی گرفتہ، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں بکثرت احادیث کتب احادیث میں مروی ہیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ اس کے مٹائے گا اور 10 درجات اس کے بلند فرما دے گا۔ تو درود پاک پڑھنا سعادت مندوں کا حصہ ہے اور بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے بارے میں ملنے کا احساس ہمیں یہاں نہیں ہوتا کہ یہ ایسی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ حساب کتاب کے مرحلے کے بعد جب مرحلہ بہت دشوار ہوگا اور نجات لیے نیکیاں ضروری، حساب کتاب کے مرحلے میں ایک ایک نیکی کی قدر ہر ایک کے سامنے بالکل واضح اور عیاں ہو جائے گی۔ تو غفلت کو دور کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات میں سے زیادہ وقت جو ہے وہ ذکر و درود میں مشغول رہ کر گزارا جائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے ہدایت اور علم دین کی حاصل کرنے کے لیے یہاں فیضان مدینہ میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسی مضمون کی حدیث دیگر کئی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں بخاری کے علاوہ، دوسرے مقام پر الہمہ رشدہ، اس کو اپنا مطمع نظر بنا لیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہوا کہ اس نے اپنے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ علم دین حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا یہ کیسی فضیلت کا باعث ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے، دین سمجھنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، دینی احکامات سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دینی احکامات سیکھنے والوں سے جو بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کس سے کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک یہ حدیث میں اصول دیا گیا کہ جو دین سیکھنے والا اور سمجھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اور جو آگے الفاظ میں نے حدیث شریف کے بیان کیے، الہمہ رشدہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کی ہدایت کا الہام فرماتا ہے، اس کے کام بنا دیتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ علم دین کا جو حصول ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے،
اور ہر شخص پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ مجھ سے پہلے بھی ابتدا سے بیانات ہو رہے ہیں اور بار بار توجہ اس بارے میں دلائی جاتی ہے کہ علم الحال فرض ہے، ضرورت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین اسلام کی جو عمارت ہے، کثر رفیع ہے، ہمارا پیارا دین، جان سے زیادہ عزیز دین، یہ بنیادی طور پر 5 ستونوں پر قائم ہے۔ گویا دین کے جو شعبہ جات ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا عقوبات، عین قاف واو با الف تا، عقوبات، جرائم اور ان کی سزائیں، چوری کرنا اس کی سزا، غصب، دھوکہ دہی، قتل، کسی کو زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ مختلف جرائم اور ان کی سزاؤں کا بیان جس باب میں ہوتا ہے اسے عقوبات کہتے ہیں۔ اور آخری 5واں ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات، اچھے اخلاق ہونا، لوگوں کی کام آنا، اپنی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ سارے امور جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے اور جنہیں باطنی امراض کہا جاتا ہے، ان سے پاک صاف ہونا، یہ اخلاقیات کہلاتی۔ اب علوم بھی 3 طرح کے ہیں جنہیں دینی علوم کہا جا سکتا ہے، اور ان 5 جو شعبہ جات ہیں اور دین کے بنیادی ستون ہیں، یہ 5 کے 5 ان 3 علوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ عقائد کا علم اسے کہا جاتا ہے علم الکلام، جس میں توحید باری تعالی، رسالت کے مسائل، آسمانی الہامی کتابیں، فرشتے، جنات، جنت، دوزخ، باری تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، آپ کے اوصاف، ان امور کے بارے میں جو عقائد کے دینی مسائل ہیں جنہیں سیکھے بغیر انسان کا گزارا نہیں اور ضروریات دین کی حد تک ہوتے ہیں۔ بعض مسائل وہ ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے، ان میں سے ایک بڑا حصہ علم العقائد سے تعلق رکھتا ہے جسے علم کلام کہا جاتا ہے۔ باقی دوسری، تیسری اور چوتھی دین اسلام کی بنیادی جو امور ہیں 5، ان میں سے دوسرا، تیسرا اور چوتھا یعنی عبادات، معاملات اور عقوبات، ان تینوں کا مجموعہ وہ علم فقہ ہے، وہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ علم فقہ میں یہی 3 امور بیان ہوتے ہیں، باقی جو بھی کچھ بیان ہوتا ہے وہ انہی 3 کے ضمن میں ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے تو وہ عبادات کے تحت آ جائے گی۔ اس طرح معاملات کی سینکڑوں قسمیں ہیں، بیع کے دیگر احکامات ہیں، سود کی صورتیں ہیں، وہ سب معاملات کے زمرے میں آتی ہیں۔ مداربت، مشارکہ، اس کے بارے میں آپ پہلے کچھ بیانات سن چکے ہوں گے اور لکھا بھی ہوگا آپ نے۔ اور تیسری قسم ہے عقوبات کی، جس میں جرائم اور ان کی سزائیں، تعزیرات، حدود، قصاص، دیت، ان چیزوں کے احکامات بیان ہوتے ہیں، انہیں عقوبات کہا جاتا ہے۔ عبادات، معاملات اور عقوبات، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو علم فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ میں ان 3 چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ اور سب سے آخری ہے اخلاقیات، اور اخلاقیات جس علم کا موضوع ہے وہ ہے علم تصوف۔ علم تصوف جس میں اپنے باطن کو ستھرا کیا جاتا ہے، اچھی نیت، حسن نیت مل جائے، اس کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، اچھے اخلاق سے آدمی مزین ہو جائے، اس کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عناد نہ ہو غیر ضروری، غیبت، چغلی کی آفات سے وہ بچ جائے، حسد کی بیماری اس کے دل سے نکل جائے۔ یہ سارے امور جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اس بارے میں بحث علم تصوف کرتا ہے۔ تو خلاصہ آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کیا کہ 5 امور ہیں جو دین کی بنیاد ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات، اخلاقیات۔ پہلی چیز عقائد، اس کا تعلق علم کلام سے ہے،
عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا سب سے اولین فریضہ ہے۔ کفر اور گمراہی سے بچنا ضروری ہے۔ کفر اور گمراہی سے بچنے کے لیے جو علم درکار ہے، جو آپ کے عقائد و نظریات کی اصلاح کرتا ہے، وہ علم کلام کہلاتا ہے۔ ضروریات دین وہ ضروری مسائل کے جن کا سیکھنا ہر عام اور خاص پر فرض ہوتا ہے، اس میں سے ایک کسی دینی ضروری کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سارے ضروریات دین کا بیان علم کلام میں آتا ہے، جس کو علم العقائد بھی کہتے ہیں، اور بہار شریعت کا پہلا حصہ اس موضوع پر لکھا ہوا ہے۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ علم العقائد اور علم الکلام کے بارے میں، اور فقہ کے بارے میں پوری کتاب، پہلے حصے کے علاوہ بہار شریعت مکمل فقہ کی کتاب ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں اور عقوبات کا بیان بھی ہے۔ عبادات، معاملات اور عقوبات، ان تینوں کے مجموعے کو علم فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا بہار شریعت مکمل 17 حصے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں۔ یہ 2 علم دین کا مجموعہ ہے۔ کتنے کا مجموعہ ہے؟ 2 کا۔ 3 علوم دینیہ میں سے 2 کا مجموعہ، جس کے اندر سینکڑوں جزیات ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، روزمرہ کے ضروری مسائل جن کا سیکھنا نہ صرف یہ کہ ضروری ہے ان پر مشتمل، اور بلکہ بعض ایسے بھی مسائل ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ضروری نہیں ہے لیکن ضرورت پڑنے پر ان کی سیکھنا ان کا فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ تو علم فقہ کا بھی مجموعہ ہے اور علم عقائد پر پہلا حصہ۔ صدر الشریعہ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میں اسی طرح 20 حصے علم الاخلاق کے بارے میں بھی لکھوں گا۔ علوم دینیہ میں سے تیسرا علم، جسے علم تصوف کہتے ہیں، صدر الشریعہ کی خواہش تھی کہ اسی طرح 20 حصے میں علم الاخلاق کے بارے میں لکھوں، لیکن آپ کا وصال پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 17 حصے تک پہنچے تھے کہ باقی 3 حصے علم فقہ کی بھی آپ نہ لکھ سکے۔ پھر آپ کے شاگردوں نے، مفتی وقار الدین صاحب نے اور دیگر ائمہ نے باقی 3 حصے مکمل کیے ہیں۔ اس طرح 20 حصے بہار شریعت کے مکمل۔ یہ تو آپ کے سامنے میں نے خلاصہ بیان کیا، اس میں سے بعض باتیں آپ نے پہلے سنی ہوں گی، بعض باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کچھ امور جو ہمارے ذہن میں مدھم پڑ جاتے ہیں وہ تازہ ہو جائیں۔ یہ خاکہ جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو آگے بیان کیے گئے مسائل پھر ان کو یاد رکھنا، ان کی اہمیت جب ذہن میں بیٹھ جائے گی، اجاگر ہو جائے گی، تو اس میں پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا علم فرض، واجب کا علم واجب، سنت کا علم سنت، مستحب کا علم مستحب۔ اب جو چیزیں ضروری ہیں، یہ تجارت کورس ہے، امام غزالی کی شورۂ آفاق تصنیف کی احیاء العلوم، اس کا خلاصہ امام ابن جوزی نے بھی کیا، اس کا نام رکھا منہاج القاصدین۔ پھر اس کا بھی خلاصہ ہوا مختصر منہاج القاصدین کے نام سے، اس میں بھی یہ بات درج ہے، اور تقریباً تمام کتابوں میں، احیاء العلوم میں بھی ہے، دیگر تمام وہ کتابیں جس میں علوم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں فرض سے مراد کیا ہے، ضروری سے مراد کیا ہے، کون سا علم فرض ہے، اس بارے میں جہاں بیان ہوتا ہے وہاں یہ تفصیل ملتی ہے کہ علم الحال فرض ہے۔ یہ جملہ یاد رکھ لیں، فرض کیا ہے آپ پر، مجھ پر، سارے مسلمانوں پر، آپ پر، مجھ پر، سارے مسلمانوں پر فرض کیا ہے؟ علم الحال۔ فرض کیا ہے؟ علم الحال۔ علم الحال کا معنی کیا ہے کہ آدمی کو اپنے فرض کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس بارے میں جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان پر لازم ہے کہ وہ کفر و گمراہی سے بچے۔ کفر و گمراہی کا شکار ہو گیا تو جہنمی ہو جائے گا، کفر کی موت مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ضروری۔ ایک ضرورت دینی کا بھی انکار کیا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو گویا علم الحال کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ ضروریات دین کا علم ہے۔ پھر اسی طرح ضروریات دین کے بعد ضروریات مذہب اہل سنت،
ضروریات مذہب اہل سنت جس پر تمام ائمہ اہل سنت کا اجماع ہے، وہ عقائد تمام ائمہ اہل سنت کا اجماع ہے، اجماعی عقائد وہ ضروریات مذہب اہل سنت کہلاتے ہیں۔ ان پر ان کا علم حاصل کرنا اور اپنے آپ کو ان عقائد پر مستقیم رکھنا، قائم رکھنا، یہ بھی اہم فریضہ دینی ہے کہ اگر ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی ایک کا بھی خلاف کیا صراحتاً، اس کے برخلاف عقیدہ رکھا، تو اگرچہ یہ کفر نہیں ہے لیکن گمراہی ہے، اگرچہ یہ کفر نہیں ہے لیکن بد مذہبی اور گمراہی ہے۔ اور پھر جب نماز کی فرضیت ہوتی ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا، طہارت کے مسائل سیکھنا، رمضان آئے تو رمضان کے روزوں کے مسائل سیکھنا، مال ہے اور شرائط پائی جاتی ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، استطاعت زیادہ ہوئی اور حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا، یوں ہی نکاح، طلاق اور دیگر امور، کاروباری مسائل، ان سب کے بارے میں جو جس کام کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، جس کام کا ارادہ کرتا ہے، جس کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے، اس پر اپنے اس کام کو دینی اعتبار سے درست کرنے اور خرابیوں، خامیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس پر علم حاصل کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ میرا موضوع آج کا ہے سود کے بارے میں، سود کے احکامات، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آخر میں اس کی جو بنیادی باتیں ہیں، اس کی بنیادی اقسام ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، کہاں کہاں سود پایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ میں اس کے مسائل کا آغاز کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جن کا سیکھنا ہم پر لازم و ضروری ہے۔ سودی مسائل سیکھنا بھی کیوں ضروری ہے، اس کا خاکہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ وہ یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ تاجر جو تجارت کر رہا ہے، بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے، اور بازار میں اگر سود کی اور بیع فاسد کی ناجائز بیوع کی صورتیں رائج ہیں، اس پر لازم ہے کہ ان کا علم حاصل کرے۔ علم الحال جو فرض ہے، نماز فرض ہونے لگی، فرض ہوئی تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض، روزے فرض ہوئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض۔ تاجر جب تجارت کر رہا ہے اور بازار کے اندر سود اور ناجائز بیع و شرع کی مختلف اقسام پائی جا رہی ہیں، تو علماء نے لکھا ہے ایسے تاجر پر بازار میں قدم رکھنے سے پہلے ناجائز و حرام اور سود کی صورتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، نہ جانے ہوئے گناہ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ قاعدہ ہے من لم یعرف الشر فیوما یقع فی، جو برائی کو نہیں جانتا ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو برائی کو نہیں جانتا ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو برائی کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اب برائی جہاں جہاں پائی جائے گی اس سے بچنا ہوگا۔ 5 شعبہ جات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ مسلمان کا تعلق ان 5 شعبہ جات سے رہتا ہے، عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، عقوبات سے، اخلاقیات سے۔ تو ہمارا کورس خالی ایک شعبے سے متعلق ہے۔ ہمارا یہاں کرایا جانے والا کورس تجارت کورس کا تعلق فقہ جن 3 امور سے وابستہ ہے، عقائد، معاملات اور عقوبات، ان میں معاملات کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی 4 چیزیں اور ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی بھی کورس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ عقائد کا بھی ہونا چاہیے، عبادات کا بھی ہونا چاہیے، عقوبات کا بھی ہونا چاہیے، اخلاقیات کا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن شاید آپ بھول رہے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ کورس ہوتے رہتے ہیں، اخلاقیات کا درس ملتا رہتا ہے، بیانات کی صورت میں، امیر اہل سنت کی کتابچوں میں، آپ کی تحریروں میں، آپ کی وی سی ڈی میں، اور آپ مختلف بیانات جو فرماتے ہیں اس میں اخلاقیات کا بہت بڑا درس ہوتا ہے۔ مدنی مذاکروں کی صورت میں فقہ کی جو 3 شعبہ جات ہیں اس کے بارے میں مختلف احکام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ کسی ایک عنوان کو لے کر اس پر جمی مسائل کا احاطہ کرنا اور کچھ چیدہ مسائل لکھوانا، یہ اس کو ایک باقاعدہ کورس کا نام دیا جاتا ہے، جس طرح آپ کا تجارت کورس ہو رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انسان پر گناہ سے بچنا لازم ہے، اور گناہ سے انسان اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو علم دین حاصل کرنا جو فرض ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ فرض اس لیے ہے تاکہ وہ گناہ کو پہچانے، جب گناہ کو پہچان لے گا تو گناہ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ کامل و اکمل طریقے سے کر سکے گا اگر کرنا چاہے۔ تو تاجر پر یہ لازم ہے کہ ناجائز بیع و شرع اور سود کی پائی جانے والی بکثرت صورتیں ان کی پہچان کرے،
ان کی پہچان کرے، اور تاکہ اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو ناجائز و حرام اور سود سے پاک صاف کر سکے، گناہ سے بچ سکے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ سچا پکا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر خبر کی اور ہر حکم کی، آپ کے ہر قول کی، آپ کے ہر فعل کی تصدیق کرے، سچے دل سے آپ پر ایمان لائے، جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے پاس سے لائے ہیں ان سب پر ایمان رکھے، اور آپ نے جو جو احکامات دیے ہیں ان کی پابندی کرے، پیروی کرے۔ گناہ سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہماری نجات ہے۔ گناہ سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہماری نجات ہے۔ گناہ سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ بسا اوقات گناہوں کے سبب بندے کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ گناہ ایسا ہے کہ ایک گناہ کیا جائے تو وہ دوسرے گناہ کی دعوت دے گا، دوسرا گناہ کریں تو تیسرا گناہ کرنے کا دل چاہے گا، تیسرا کریں چوتھا گناہ کرنے کا دل چاہے گا۔ آدمی گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات نوبت گمراہی اور کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ گمراہی سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، یہ سب کی تمنا ہے مسلمانوں کی۔ تو ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو، کفر و گمراہی سے بچا جائے، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے ناپاک نہ کیا جائے، نامہ اعمال کو سیاہ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو مسلمان کا مقصود اعظم ہے۔ ساری عبادات جو انسان کرتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس پر ثواب کب ملے گا؟ جب اس کی نیت خالص ہوگی، اللہ کی رضا کی ہوگی، اس کی نیت خالص ہوگی اور اللہ کی رضا کی ہوگی۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ ہر عمل کس کے لیے کرو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہر عمل کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو پتہ چلا زندگی کا مقصود اس دار امتحان میں آنے کا مطلب اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، خالص عبادت کی جائے، ریاکاری سے بچ کر کی جائے، اسی کی رضا کے لیے کیا جائے، اور ایسی کامل زندگی گزاری جائے کہ جو فرائض اور واجبات ہم پر عائد ہوتے ہیں ان سب کو بجا لایا جائے۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جب کامل مسلمان ہو کر انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسے میسر آتی ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصود جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، تو گناہ اور نافرمانیاں، وہ گناہ چاہے کسی بھی درجے کا ہو، عقائد میں آئیں، عبادات میں آئیں، عقوبات میں آئیں، یا اخلاقیات میں آئیں، یا ہمارا تجارت کورس جو معاملات کے زمرے میں آتا ہے اس کے اندر مال حرام اور ناجائز صورتیں یہ پائی جائیں، ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہے۔ مسلمان کا مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مسلمان کا مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ گناہ سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور بڑی کامیابی کامرانی یہ ہے کہ بندہ دنیا سے ایسے جائے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس طرح اس کا خاتمہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ صحابہ کرام کی پیروی کا بار بار حکم دیا گیا، اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، الفاظ ہیں روایت کی حدیث کے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام ہمارا اولین نمونہ ہے جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ دین اسلام ہمیں ان کی بدولت ملا۔ ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے دین کو ایک سخت مشکلوں میں، کٹھن مرحلوں میں قبول کر کے اس کی تبلیغ کر کر اس کے احکامات ہم تک پہنچائے، محفوظ رکھا۔ یہ ان کا زبردست ہم پر احسان۔ اور وہ کیسے مقبول تھے صحابہ کرام کے حالات میں، اور صحابہ کرام کا وصف
یہ بیان ہوا اور ان کے لیے یہ بشارت ہے قرآن میں دی گئی کہ انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. پوری آیت مبارکہ سورہ توبہ میں 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 100. ارشاد ہوتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ ایک آیت مبارکہ ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے. گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے، گناہ کے بارے میں علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، دینی احکامات کا علم حاصل کرنا کیوں لازم ہے. ان سب باتوں کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ بندے کو اپنی نجات چاہیے، خاتمہ بالخیر چاہیے، آخرت میں جنت چاہیے، باری تعالیٰ سے ثواب کا حصول، اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ سارے امور ایسے ہیں کہ جو انسان کا مقصود ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہ کیسے ملے گا، اس کا طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے. آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ابتداءً اسلام قبول کرنے والے مہاجرین سخت کٹھن مرحلوں میں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. آگے ارشاد ہوا والذین اتبعوہم باحسان، اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے. سب سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا، سختیاں جھیلی، کفار کے مظالم سہے، اس کے باوجود کلمہ حق کو قبول کیا، پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی و رسول مانا، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام پر جانیں قربان کی. ایسے سختیوں میں اسلام قبول کرنے والے اولین مہاجرین و انصار والذین اتبعوہم باحسان، اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے. اب دیگر صحابہ بھی اس میں داخل ہیں، اور آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان، یہ ہمارے لیے مژدہ ہے. قیامت تک آنے والے مسلمان جو صحابہ کے سچے پیرو ہیں، انہی کے عقائد و نظریات رکھنے والے، انہی کے طور طریقوں کے مطابق عبادات کرنے والے، معاملات ہوں، عقوبات ہوں، اخلاقیات ہوں، دین کے سارے شعبہ جات میں اپنا آئیڈیل اور پیرو جس کے وہ ہیں، جس کی وہ تقلید کر رہے ہیں، جس کے وہ پیچھے چل رہے ہیں، وہ صحابہ کرام اگر ان کے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ایسوں سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو دیکھیے صحابہ کرام، اولین صحابہ ہوں یا ان کی دیکھم دیکھ اور ان کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس اچھی بات کو قبول کرنے والے دیگر سارے صحابہ، اور پھر صحابہ کرام کی سچے طریقے سے بھلائی کے ساتھ سچی پیروی کرنے والے، قیامت تک آنے والے مسلمان اگر سچے طریقے سے پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور کیا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، ان کے لیے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا مژدہ ہے سچے پکے مسلمان مومن کے لیے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. دین کی ان 5 شعبہ جات، عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات، اخلاقیات، ان سب میں وہ صحابہ کرام کا کیا ہے سچا متبع پیروکار. تو ایسے لوگ وہ ہیں جو زندگی کو کامیاب اور کامران گزارتے ہیں، زندگی کو مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سچے طریقے سے اچھے عقائد کے ساتھ وہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلتے ہیں. تو انہیں کیسا مژدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. مفردات امام راغب اصفہانی میں جو قرآن پاک کے بعض الفاظ کی تفسیر اس میں بیان ہوئی، وہاں لکھتے ہیں کہ بندے کا اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کا بندے سے راضی ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اپنی نجات، خاتمہ بالخیر ہے نا، اللہ راضی ہو جائے. مفردات امام راغب اصفہانی میں امام راغب فرماتے ہیں بندے کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا یہ ہے کہ وہ اچھے عقائد رکھے، خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فرما بردار ہو، مطیع ہو، متقی و پرہیزگار ہو. جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا،
ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے. پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے, دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, تو حضور نے جو جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے, اور جس دین میں ہم داخل ہیں اس کے ہر ہر حکم کو ماننا ہے. اگر ایسا شخص جو دنیا میں تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, ایسا شخص اپنے رب سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. بندے کا اللہ سے راضی ہونا یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو. جو نافرمان ہے, گناہ گار ہے, دین پابندیاں نہیں کرتا, فرائض و واجبات کا تارک ہے, وہ اپنے دین سے راضی نہیں, اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا یہ ہے کہ وہ اس کے اچھے عقائد کے ساتھ اس کے اسلام کو قبول کرے, اس کو ثواب دے, اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کو جنت کی صورت میں عطا فرمائے, اس سے راضی ہو جائے. اور سب سے بڑی دولت جنتیوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصود ہے. اور راضی کیسے ہوں گے؟ قرآن پاک کی اس آیت میں اس کا نسخہ کیمیا ہاتھ آیا کہ صحابہ کرام کی سچی پیروی کرنے والے, تا قیامت آنے والے جو سچے پیروکار ہیں, دین کے پانچوں شعبوں کے اندر وہ سچی پیروی کرتے ہیں, ایسے لوگ ان کو یہ مزدہ دیا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. جب دنیا میں امتحان ہوتا ہے تو اب اس کے اندر چھوٹی کامیابی بھی ہوتی ہے. 100 میں سے جس نے 33 نمبر لے لیے وہ بھی پاس, اور 100 میں سے جس نے پورے 100 نمبر لیے وہ اعلیٰ درجے کا پاس. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ایک آن کے لیے بھی, ایک گھڑی کے لیے بھی جہنم میں نہ جائے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا. تو پتہ چلا بڑی کامیابی یہ ہے کہ ادنا سے لمحے کے لیے بھی بندہ جہنم میں نہ جائے, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. یہ بڑی کامیابی ہے. اور اس کا حصول کیسے ہوتا ہے کہ جب آدمی سچا پکا مومن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے, تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اب صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ کرام کو آئیڈیل بنایا نا, صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہے. وہ پیروی کیسی کرنی ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں یہ ضابطہ ہے, ائمہ تفسیر نے لکھا کہ ان القرآن یفسر بعضها بعضا, کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. اب دیکھیں آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے, اولین صحابہ, مہاجرین و انصار, اور ان کی احسان بھلائی کے ساتھ سچی پیروی کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اب پیروی کرنی ہے تو صحابہ کرام جو ہمارے آئیڈیل ہیں ان کے اوصاف کیا تھے؟ ان کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے مطیع و فرما بردار تھے, پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت اور عشق رکھنے والے, آپ کے فرامین پر جان قربان کرنے والے, ہر وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے, جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتا, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا, متقی پرہیزگار نہیں, وہ صحابہ کرام کا سچا پیروکار ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. پیروکار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے, جو تقوی و پرہیزگاری کے مبارک عمل سے آراستہ ہے. یہ تفسیر کس طرح حاصل ہوئی؟ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنی ہے, صحابہ کرام اور ان کے پیروں سے اللہ راضی, ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی, اور وہ اللہ سے راضی. اور دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ, یہ کس کو ملتا ہے؟ کون اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ذالک لمن خشی ربہ, یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے, یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. تو خلاصہ مفہوم یہ نکلا کہ صحابہ کرام کی سچی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, اور دین پر کامل طریقے سے عمل کرنے والے.
ان کے بارے میں بشارت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. جو مقصود ہے زندگی کا اس کو حاصل کرنے والے، بڑی کامیابی کو پانے والے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے متقی اور پرہیزگار ہو کر زندگی کو گزارتے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ میں نے کچھ باتیں تمہیداً عرض کی ہیں خلاصتاً، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ صرف تجارت ہی کے مسائل سیکھنا ہم پر ضروری نہیں، تجارت کی بھی ضرورت ہے. تجارت کی صورتیں ہمارے معاشرے میں جو اب رائج ہوتی جا رہی ہیں، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ناجائز خرید و فروخت کی صورتیں ہیں، بلکہ قدم قدم پر سود اور جوا پایا جاتا ہے. قدم قدم پر سود اور جوا پایا جاتا ہے. عجیب بات ہے. ایمان کی کمزوری سے کہا جائے گا کہ انسان بعض باتوں سے رک جاتا ہے، بعض گناہوں سے بچتا ہے، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں ان سے باز نہیں رہتا. تو اس کو تقوی و پرہیزگاری نہیں کہتے. صحابہ کرام کا سچا پیروکار کون ہے؟ جو پکا متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے من پسند گناہ نہیں کرتا. ایک گناہ سے بچ گیا، دوسرے گناہ کا دل چاہا تو کر لیا. ایک دن نماز پڑھ لی، دوسرے دن ناغا کر دیا. ایک روزہ رکھ لیا، دوسرا روزہ چھوڑ دیا. ماں باپ کی نافرمانی کر لی، عقائد کا علم حاصل نہیں کیا، فرائض کو ترک کر دیا، واجبات کو چھوڑ دیا. تو اس طرح کی جو بے عملی والی زندگی ہے، کبھی کچھ کر لینا کبھی کچھ نہ کرنا، ایسا شخص متقی نہیں ہوتا. یاد رکھیں، ایک نماز بھی ترک کرنے والا متقی نہیں. جان بوجھ کر قصدن جس نے ایک نماز چھوڑی، اب اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا علم رکھنے والا ہے، عقائد بھی جانتا ہے، عبادات بھی جانتا ہے، معاملات بھی جانتا ہے، عقوبات بھی جانتا ہے، ساری تصوف کی کتابیں بھی اس نے پڑھ ڈالی ہیں، لیکن وہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے. تو بتائیے کیا وہ متقی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنے والا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ ڈرنے والا ہوتا تو قصدن گناہ کرتا کیسے؟ تو بتانے کا مقصود و مدعا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو تجارت کے مسائل ہیں یا جو بھی فرائض اور واجبات ہم پر لاگو ہیں اس کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے، تاکہ اپنے فرض کو اور واجب کو آسان طریقے سے ہم ادا کر سکیں اور گناہ سے بچ سکیں. بولیے انشاءاللہ کریں گے. یہ کورس ختم ہو جائے گا تب بھی آپ سیکھتے رہیے. یکے بعد دیگرے اپنی ڈائری بنائیں، اس کے اندر نوٹ کرتے جائیں. 5 کالم بنا لیں، 5 الگ الگ ڈائری بنا لیں. دین کے لیے کچھ خرچہ کریں، دین کے لیے گھر سے نکلیں، سیکھیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ بہت مختصر مدت میں آپ کی حالت بدل جائے گی. کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہوتی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہو تو تعلیم کا فائدہ ہوتا ہے. اور صرف تھیوری کسی کے بتا دینے سے یا بیان کر لینے سے یا کچھ لکھ لینے سے یا کوئی کتاب پڑھ لینے سے کچھ معلومات تو ہو جاتی ہے، لیکن آدمی کا ذہن نہیں بنتا عمل کرنے. عمل کرنے کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ عمل کرنے کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ اس بارے میں کبھی غور کیا؟ ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے. جب کسی کا بیان سنتے ہیں، دین کے احکامات سیکھتے ہیں، گناہوں کی مذمت، فرائض اور واجبات کرنے کی صورتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی تاکید ہوتی ہے، عذابات کی وعیدیں سنتے ہیں، اس کے باوجود عمل کی توفیق نہیں ملتی. اس کے باوجود عمل کی توفیق نہیں ملتی. عمل کی توفیق کیسے ملے گی؟ عمل کی توفیق کیسے ملے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اگر ہم اپنا جائزہ محاسبہ نہیں کریں گے تو جیسی زندگی اب تک گزرتی جا رہی ہے آگے بھی گزرتی جائے گی. تو عمل کی توفیق آدمی کو کب ملتی ہے؟ جب وہ اپنے ایمان کو مضبوط بناتا ہے. یاد رکھیے، جب انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عقائد کا جو علم ہے، جب وہ پختہ ہو جاتا ہے، معرفت خداوندی زائد ہوتی ہے تو خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے، جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا آیت مبارکہ میں. اور جب انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، سچی معرفت رکھنے والا ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، تو اسے عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. قرآن پاک میں ہے انہا، نماز کے بارے میں، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ میں نے کیا کہا کہ ایمان کامل ہوگا تو عمل کی توفیق ملے گی، ایمان کامل ہوگا تو عمل کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ نماز بھاری ہے، بے شک یہ نماز بھاری۔ اب نماز تو نماز ہے نا، اس کے علاوہ سارے احکامات شریعہ کو آپ اس پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ دین پر عمل کرنا دشوار ہے، یہ سمجھ لیں آپ، اس کا خلاصہ مفہوم یہ آئے گا۔ بے شک نماز بھاری ہے، مگر ان پر جو خشوع رکھنے والے ہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہیں، جن کی لو اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی، ان پر بھاری نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، جنہیں اس بات کا پکا پختہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لوٹنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کا ایمان کامل ہے، رب سے مجھے ملنا ہے، حساب دینا ہے، مجھے پلٹ کر جانا ہے، قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ نظریہ جس کے ذہن میں پختہ ہو جائے گا، کامل و اکمل طریقے سے اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، رب تعالیٰ پر ایمان، پختہ ایمان، عقیدہ آخرت کا تصور، اعمال کے جزا سزا کا معاملہ، حساب کتاب کا مرحلہ، یہی تو ایمان ہے نا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے، اس کی طرف پلٹنے کا یقین ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر نماز بھاری نہیں۔ اب بتائیے، آپ مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیا وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے؟ اکثریت مسلمانوں کی وہ انہیں نمازی نہیں کہا جا سکتا، قصداً نمازیں ترک کر دیتے ہیں، بیماری میں، سفر میں، تو اکثریت ایسی ہے جو نمازیں پڑھتی ہی نہیں۔ تو آپ غور کر لیجئے، چاہے نماز ہو یا دیگر اعمال صالحہ ہوں، ان کی توفیق اسے نہیں ملے گی جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اسے توفیق ملے گی۔ تو اپنے ایمان کو کامل کیا جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، صحابہ کرام کے احوال پڑھے جائیں، پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے اس پر راضی رہا جائے، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کی جائے۔ اس طرح اپنے ایمان کو اگر ہم مضبوط کرتے رہیں گے، اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کریں گے، ان کا محاسبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور کر لیں گے، تو عمل صالح کی انشاءاللہ ہمیں توفیق مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ایمان کو کامل و اکمل فرمائے۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔